بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج ہے 5 مئی اور دن ہے سوموار کا، ہفتے کا پہلا دن، اور آج کی دن کا میرا یہ پہلا ولاگ ہے۔ اس میں 2-3 خبریں ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اب اس میں شدت آ گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 باتیں نوٹ کر لینا۔ ایک یہ کہ سٹاک مارکیٹ اگر پاکستان کی گرنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وائبز آئی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ بڑا غلط ہونے والا ہے۔ نمبر 2 جو میں نے نشانی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ، یورپ، برطانیہ کی طرف سے اگر اپنے شہریوں کو تنبیہ جاری کر دی جائے ٹریول ایڈوائزری کے نام پہ تو سمجھ لینا کہ حالات خراب ہیں۔ تو کل ایک بریکنگ نیوز امریکہ کی طرف سے آئی، اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان اور بھارت کے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی، الگ الگ، پاکستان کے لیے الگ اور بھارت کے لیے الگ، جس میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا اپنے شہریوں کو کہ وہ پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کریں، اور بلا ضرورت نہیں بلکہ باضرورت بھی سفر نہ کریں۔ اور اس میں انہوں نے متنبہ کیا، خاص طور پہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے، یہ میرے سامنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دونوں پریس نوٹ پڑے ہیں، بھارت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نمبر 1 جرائم دہشت گردی کے پیش نظر امریکی شہری بھارت کے سفر سے گریز کریں، اور یہی کچھ کہا گیا ہے پاکستان کے بارے میں بھی۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جموں اور کشمیر اور لداخ کے علاقوں میں بدامنی اور بیرونی حملوں کے خطرات ہیں، یہ امریکی محکمہ خارجہ کی ایڈوائزری ہے۔ پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات آ گئے ہیں، یہ بھی امریکی محکمہ خارجہ کہہ رہا ہے۔ یعنی 2 باتیں، ایک یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدوں پہ تنازعات اور تصادم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جنگ چھڑ سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو اس میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ یہ لڑائی کا جو فوکس ہے وہ جموں کشمیر اور لداخ کے علاقے رہیں گے، اور نہ صرف بیرونی حملے ہوں گے بلکہ اندرونی طور پر بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، بڑی کارروائی، جس کو بھارت دہشت گردی کا نام دے گا، اور باقی دنیا کیا کہے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگایا جائے گا کہ پاکستان نے پہلگام کے بعد اور حملے کر دیے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات کر دیے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر آگے کوئی بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کا بھی آگے میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کافی گھمبیر ہیں، اور جرائم اور دہشت گردی کے پیش نظر امریکی شہری بھارت کے سفر سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی اس میں کہی گئی ہے کہ باقاعدہ اس میں پاکستان اور بھارت کے شہر مینشن کر دیے گئے ہیں کہ ان شہروں میں اور ان علاقوں میں امریکی شہری جو ہیں وہ گریز کریں، اس کی طرف مت جائیں۔ اب یہ جیسے ہی امریکہ نے جاری کی ہے، اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں برطانیہ بھی جاری کر دے گا اور یورپ بھی جاری کر دے گا، کیونکہ امریکہ کو ہی یہ سارے فالو کرتے ہیں، اور امریکہ یہ ایڈوائزری اس وقت اس کا جاری کرنا بہت سیریس معاملہ ہے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ اطلاعات ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 امریکہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرے، اور وہ بھارت اور پاکستان کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے میں ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ کی شہباز شریف صاحب سے بات ہو چکی ہے ٹیلی فونک، تو اس لیے ان کو زیادہ علم ہے۔ پھر چائنا اور روس بھی میدان میں آ چکے ہیں، تو یہ تو ایک ہے پہلی نشانی۔ دوسری جانب ایک اور چیز ہے جی، اور وہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بھارت کو ایک اور پابندی عائد کر دی ہے کہ بھارت کے جو تجارتی جہاز ہیں، بندرگاہ یعنی کہ بحری جہاز، وہ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے پر ان پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور پہلے بھارت نے پابندی یہ لگائی تھی کہ پاکستانی پرچم والے بحری جہاز جو ہیں وہ بھارتی حدود میں داخل نہیں ہوں گے، تو اب پاکستان نے بھی یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے کہ اس ایڈوائزری کے ساتھ ساتھ ایک بریفنگ دی گئی کل، اور وہ بریفنگ تھی بیک گراؤنڈ بریفنگ، اور ڈی جی ISPR اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب۔ اب عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ فارم 47 کے وزیر ہیں،
وہ ہارے ہوئے ہیں، جیتے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کو زبردستی ایک جعلی فارم 47 دیا گیا اور ان کو MNA بنا دیا گیا اور اس کے بعد ان کو وزیر بنا دیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ہو اور پاکستان پر جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہوں، اور اس کی بریفنگ ایک ایسا وزیر دے جس کی اپنی حیثیت ناجائز ہے، ناجائز سیاسی حیثیت ہے ان کی، اور وہ بریفنگ دے رہے ہیں، اور ان کو اپنی پارٹی کے لوگ سیریس نہیں لیتے، کسی اور نے تو لینا ہی کیا ہے۔ ان کے ساتھ تھے DG ISPR، اور DG ISPR اور اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے بتائی نہیں، اور جن ارکان پارلیمان کو بلایا اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بائیکاٹ کیا۔ نہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا بلکہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی بڑا رہنما اس میں شریک نہیں ہوا، یعنی نواز شریف صاحب غائب تھے اور شہباز شریف صاحب غائب تھے، بلاول بھٹو نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، ان کے باپ پارٹی کے بھی جو سینئر موسٹ لیڈرشپ ہے وہ نہیں تھی، یہ نہیں تھے، ایون حکمراں اتحاد کی نمائندگی بھی وہاں پہ پوری نہیں تھی، اور اس میں دوسرے نہیں تیسرے درجے کی لیڈرشپ موجود تھی، اور ان سب کے چہرے ایسے لٹکے ہوئے تھے اور ایسی ہوائیاں اڑ رہی تھیں کہ جیسے ان کو زبردستی ان کی مرضی کے بغیر بٹھایا ہو۔ اور اس بریفنگ میں نون لیگ کا کوئی بھی سینئر وزیر موجود نہیں تھا، کابینہ کے جو سینئر وزیر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، یعنی کہ خواجہ آصف صاحب نہیں تھے، اسحاق ڈار صاحب نہیں تھے، اور بھی بہت سارے وزراء جو سیریس ان کو لیا جا سکتا تھوڑا بہت وہ نہیں تھے، لہذا اس کی بے توقیری خود ہی کرتی۔ اس میں صرف 3 جماعتیں تھیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM، اس کے علاوہ ہمیں وہاں پہ کوئی نمائندگی نظر نہیں آئی، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی تیسرے چوتھے درجے کی قیادت وہاں پہ بیٹھی تھی، گھوگھو گھوڑوں کی طرح بن کے، اور جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ سن کے آ گئے۔ یہ تو ہے سچویشن، اور تنقید کیا کی جا رہی ہے کہ جناب تحریک انصاف نے بڑا زیادتی کی ہے، تحریک انصاف والے نہیں آئے، اور تحریک انصاف والے نہیں بلکہ اپوزیشن کی کوئی جماعت نہیں آئی، PTI نہیں آئی، سنی اتحاد کونسل نہیں آئی، مجلس وحدت المسلمین نہیں آئی، اور آپ کا جو ہے GDA والے نہیں آئے، آپ کے بلوچستان سے محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی نہیں آئی، تو اس لیے زیادہ تعداد نہیں آئی، صرف 2 جماعتوں کی نمائندگی تھی اور 3 جماعتوں کی، اور وہ جماعتوں کی اکثریت بھی فارم 47 والے چہرے نظر آ رہے تھے۔ تو اس لیے جناب یہ نون لیگ کو دوش کیا دینا، PTI کو دوش کیا دینا کہ یہ تو خود ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ PTI کے ساتھ ایسا کون سا انہوں نے احسان کیا ہے پچھلے، جب سے یہ ٹینشن بڑھی ہے، اور آج میں نے بتایا کہ 5 مئی ہے اور یہ 22 تاریخ سے سلسلہ شروع ہوا، 22 اپریل سے لے کے اور 5 مئی تک کوئی ان کو ایسا اقدام نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ جس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ ان کو قومی سلامتی کی بہت فکر ہے، قومی یکجہتی چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ اقدامات کر دیں اور اپوزیشن کو ایز کریں۔ نہیں جناب، مقدمات آج بھی درج ہو رہے ہیں، آج بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آج بھی قتل ہو رہے ہیں، اور آج بھی میڈیا پر پابندیاں ہیں، عدلیہ پر پابندیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ ایک بچگانہ باتیں ہیں۔ اگلی خبر جو ہے، اب اس ساری صورتحال میں ایک طرف امریکہ نے ایڈوائزری جاری کر دی اور بڑی کلیئرلی، دوسری جانب بھی جو خبر آئی ہے وہ ہے بھارت کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے، اور پاک فوج نے منہ توڑ اس کا جواب دیا ہے اور بندوقیں خاموش کروا دی ہیں بھارت کی۔ یہ DG ISPR کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ سے جو ہے پاکستانی فوج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ کہاں ہوئے ہیں جی، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ کشمیر کے علاقے ہیں، اور جہاں پہ یہ ہوا ہے جی، فائرنگ ہوئی ہے، یعنی کہ حملہ ہوا ہے، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں اور جنگی زبان میں سے کہتے ہیں سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اتوار کی رات کو متعدد مقامات پر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، اور بھارت نے LOC پر نقیال، کھوٹی ٹٹا اور شاردا
کیل سیکٹر، نیلم اور حاجی پیر سیکٹر میں بلا اشتہار فائرنگ کی۔ تو اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں، اور شرارتوں کا ذرا تھوڑا سا بڑی شرارتیں کی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان کی طرف سے مشتعل ہو جائیں پاکستانی فوج پاکستان، اور اشتعال میں آ کے کوئی ایسی کارروائی کرے کہ جس کے بعد بھارت کو یہ موقع مل جائے کہ جناب اب ہم بھی کارروائی کرنے لگے ہیں۔ تو سیکورٹی ذرائع کے مطابق افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بھارت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی۔ اب ذرا آتے ہیں تھوڑے سے حالات و واقعات، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سادہ نہیں ہے، سیریس ہو گیا ہے۔ 3-4 دن سے میں نے آپ کو کچھ خبریں بتائی تھیں، اور اب ان خبروں کی طرف ہی حالات جا رہے ہیں۔ یہ اس طرف بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے، میرا ابھی بھی خیال ہے کہ بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑنے کے امکانات کم ہیں۔ ہلکی پھلکی موسیقی لگی رہے گی، ہلکی پھلکی ٹک ٹک لگی رہے گی، اور اس میں تھوڑا بہت نقصان ہوتا رہے گا جس کا داؤ لگے گا۔ اس سے کوئی بہت بڑا نقصان کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ اب تک کی اطلاع ہے۔ ایک اور بھارت نے کام کیا ہے کہ بھارت نے جو اعلان کیا تھا سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی روکنے کا، تو آبی دہشت گردی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان کی طرف آتا پانی جو ہے وہ انہوں نے روکنا شروع کر دیا ہے، اور بھارت نے بگلہار ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف سے آنے والے پانی کا بہاؤ کم کر دیا ہے، جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان پر عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے بھارت کی طرف سے ہی، اور بھارت کے بارے میں ہے، اور اس میں جو آگ لگ گئی ہے بھارتی فوج کے کیمپ میں۔ یہ بھی لداخ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بھارتی فوج کے کیمپ میں اچانک آگ لگ گئی، بھگدڑ مچ گئی، اور بھارتی فوج اپنا کیمپ خالی کر کے دوڑ گئے۔ یہ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اتوار کی صبح لداخ کے علاقے لیہ میں ڈگری کالج کے قریب آرمی کیمپ میں شدید آگ بھڑک اٹھی، اور بھگدڑ مچی، فوجی کیمپ خالی کرا لیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ جو ہے وہ بہت پھیل گئی، اور امدادی ٹیمیں پہنچیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ کام ہو چکا تھا، آگ جو ہے وہ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ یہ صورتحال ہے جی بھارت کی طرف سے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ اور پاکستان نے جو ہے حکومت پاکستان نے بھارت کے تجارتی جہازوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے اپنی بندرگاہوں پہ، کہ کوئی بھی بھارتی پرچم والا جہاز یا بھارت کی ملکیت یا بھارتی کمپنی وہ پاکستان کی بحری حدود میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اس کے بعد ایک اور معاملہ جی، 2 حمایتیں پاکستان کو ملی ہیں، اور ایک ہے ملائیشیا سے، اور پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات میں ملائیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کرے گا، یہ خبر آئی ہے۔ اور دوسری خبر آئی ہے جناب کہ پاک امریکہ بھارت جنگ چھڑ گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی، یہ امریکن کانگریس کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو روکیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہ ہونے دیں۔ تو امریکہ نے وہ کرنا ہے جی جو اس کے مفاد میں ہے۔ اگر یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں ہوئی تو اس کو کوئی نہیں روکے گا، اور اگر امریکہ کے مفاد میں ہے کہ اس جنگ کا روکنا ہے تو وہ ضرور روکے گا، ادروائز میری اور آپ کی درخواست پہ یا ہماری حکومت کی درخواست پہ وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ اگلی ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے ایران کی طرف سے۔ ایران کے وزیر خارجہ آج پاکستان آمد ان کی متوقع ہے، اور معاملہ صرف ایک ہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایران جو ہے وہ ثالثی کا بھی اعلیٰ کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد متوقع ہے، اور روس کا بھارت کو پاکستان سے مذاکرات کا مشورہ دیا گیا ہے۔ روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جائے صلح کی طرف اور مفاہمت کی طرف اور بات چیت کی طرف، اس طرف جائے، اور جو ہے پہلگام پہ بھارتی تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے،
اور ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، میں آخر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ معاملہ یہ ہے جی کہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ جب پاکستان نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر وہ معذرت کس چیز کی کرے اور وہ کس چیز کی تحقیقات کروائے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی ہے، جعلی سرکار ہے، وہ اس وقت بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہی ہے کہ صرف وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے، اور وہ آنکھ ہے عمران دشمنی کی۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔